حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے انسان کو تکبر سے، گمنڈ سے، غرور سے، فخر سے منع کیا اور مذمت کے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی بیان کی کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے اور غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، رب کائنات کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تکبر کی مذمت اس لیے بھی ہے کہ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، میری صفت ہے، اور جو اس کے اندر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے رب اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو کیا یہ بھی تکبر شمار ہوگا، یا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے جوتے پہنوں تو کیا یہ تکبر شمار ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی جمال والا ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے رب نے اپنے بندوں کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہننے سے منع نہیں فرمایا، اور یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا حق ادا نہ کرے، اور دوسری بات اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ سے کمتر سمجھے، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ تکبر کسی بھی سبب سے ہو، تکبر صرف مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور تکبر صرف طاقت اور قوت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو علم کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم، اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ صوفیاء کہتے ہیں کوئی بندہ خود اپنے آپ کو عالم کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا اعتراف کرے اور دوسرا اس علم کی گواہی دے۔ علم بعض اوقات لوگ تکبر کرتے ہیں خاندانی نسب کی وجہ سے، تفاخر کرتے ہیں اپنے خاندان پر، اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ بعض لوگ اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اپنی عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اپنی صفائیاں خود نہ دو، رب جانتا ہے تم کتنے بڑے متقی ہو۔ خود اپنی صفائیاں پیش نہ کیا کرو، خود اپنے تقوی کا اظہار نہ کرو، رب کو پتا ہے تم کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو۔ تکبر کسی بھی سبب سے ہو، اسلام کہتا ہے یہ تکبر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے تو بتائیے وہ مال کا ذاتی مالک ہے؟ مال تو خدا نے دیا، اور خدا کا فیصلہ یہ ہے مال بندے کے پاس خدا کی امانت ہے۔ اگر وہ جان کی وجہ سے، اچھی صحت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، یہ جان بھی اس کی نہیں، یہ اللہ نے دی ہے۔ اگر قوت اور طاقت ہے، خاندانی نسب ہے، عبادات کی کثرت ہے، یہ ساری توفیق، صلاحیتیں، کمالات، یہ خوبیاں اللہ نے دی ہیں، اور تکبر کی وجہ سے رب چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر یہ ساری خوبیاں واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہارون الرشید کا دربار سجا ہوا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہارون الرشید تخت پر بیٹھے ہیں، اور خلیفہ ہارون الرشید بڑے نیک اور متقی خلیفہ تھے۔ امام مالک کی جن کے ساتھ دوستی ہو، اور امام مالک کو وہ کہیں کہ میں نے مدینہ حاضر ہونا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور مجھے بتائیں کہ مدینہ حاضری کے آداب کیا ہیں، تو سوچئے وہ کتنا نیک حکمران تھا۔ ہارون الرشید کا دربار ہے، علماء اس کے دربار میں موجود رہتے تھے، ٹکڑے کھانے کے لیے نہیں، اور اس کی ہر بات میں ہاں ملانے کے لیے نہیں، اس کو نصیحت کرنے کے لیے، نیکی کی ترغیب دینے کے لیے، لفافے وصول کرنے کے لیے نہیں۔ وہاں علماء بیٹھے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پانی کا گلاس اٹھایا، منہ کے قریب کیا تو ایک عالم نے کہا خلیفہ یہ بتاؤ، 1 منٹ پانی نہ پینا، میرے سوال کا جواب دو۔ اگر تم جنگل میں ہو، تمہیں شدید پیاس لگ جائے، پانی نہ ملے، موت تمہیں سامنے نظر آئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر ہو، پانی نہ ملے، اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ ایک بندہ قیمت لے کر پانی بیچ رہا ہے، تو کتنی قیمت دو گے؟ ہارون الرشید نے کہا آدھی سلطنت دے کر پانی کا ایک گلاس خریدوں گا۔
زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر کہا خلیفہ یہ بتاؤ پانی پی لیا, اب جسم سے نکل نہیں رہا, پیشاب کی تکلیف ہو گئی, اب اتنی تکلیف میں ہو, تکلیف سے چھٹکارا نہیں, کتنی قیمت دے کر اس کا علاج کرواؤ گے پانی جسم سے نکل جائے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے کر. تو عالم نے کہا بس تیری سلطنت کی یہ حیثیت ہے, آدھی سلطنت ایک پانی کے گلاس پر بک جائے, باقی آدھی پیشاب کی تکلیف دور کرنے پر بک جائے. تو کہا وہ حکمران, وہ بادشاہ جو عوام پر مسلط کیے گئے, وہ اپنی سلطنت کو, اپنی ریاست کو وہ کیا حیثیت سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست کی, سلطنت کی یہ حیثیت ہے کہ آدھے گلاس پانی پر اور آدھی سلطنت پیشاب کی تکلیف دور کرنے پر بک جائے. تو رب کہتا ہے جس چیز پر تم گمن کر رہے ہو, جس پر تم غرور اور تکبر کرتے hو, رب چاہے تو چند سیکنڈ کے اندر یہ اپنی نعمت تم سے چھین بھی سکتا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ توجہ فرمائیں, نبی علیہ السلام نے 3 اصولوں کو واضح کیا, 3 اصولوں کو, اور وہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن میں اس طرح بیٹھ گئی ہیں کہ باوجود ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر, حدیث پڑھ کر اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات, مال خدا کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی؟ مال اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا. آج ایک اصول ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ اگر 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے زکوٰۃ نکالی ہے تو مال تو کم ہوا, لیکن بحیثیت بندہ مومن یہ نہ دیکھ کہ مال کم ہوا, یہ دیکھ کہ تجھے مال کی برکت کی خبر دی کس نے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جن کی زبان سے قرآن اور خدا بولتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مال بڑھتا ہے. اگر تیری عقل میں نہیں آ رہا تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ اپنی عقلوں کو سرکار کے قدموں پہ قربان کر دے تو تب مومن کہلائے گا. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, دار ختم نبوت. دوسری بات سرکار نے فرمایا, دوسری بات, اگر کسی سے معذرت کر لو تو تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی. غلطی تم سے ہو گئی, معذرت کر لو, کمی نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ اگر تم کوئی غلطی کر دے تمہارے حق میں, تم اس کو معاف کر دو تو پھر بھی تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کہے گا کہ جناب دیکھو یہ نیچے لگ گیا, کمزور پڑ گیا, حالانکہ حضور فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے. اس کی یہی تو طاقت اور قوت ہے کہ اس نے قوت کے باوجود دوسرے کو معاف کر دیا, یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے. اور تیسری بات سرکار نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, فرمایا یہ گارنٹی ہے زبان مصطفیٰ سے, جس نے انکساری اور عاجزی کو اختیار کیا, جو جھک گیا اللہ کے لیے, تکبر کو چھوڑ دیا, غرور اور گھمنڈ کو چھوڑ دیا, فرمایا زبان مصطفیٰ سے وعدہ ہے رب اس کو اتنا بلند کرے گا عزتوں کے تاج عاجزی کی وجہ سے اس کے سر پر رکھے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, توجہ ہے نا آپ کی, جاگ رہے ہیں, گرمی سے پریشان نہ ہو, رب کرم کرے گا انشاءاللہ. وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ سے سوال کیا عالم کشف کے اندر, یا اللہ میں عالم بھی ہوں, سخی بھی ہوں, سخاوت بھی اختیار کر لی, علم بھی پڑھ لیا, مجاہدے, عبادتیں, ریاضتیں, مشقتیں, تصوف کی دنیا میں بھی قدم رکھا, لیکن الہی مجھے کوئی ایسی صفت بتا جو تیرا قرب دلا دے, جو مجھے تیرے قریب کر دے, جو معرفت الہی کا سبب بنے. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کو جواب ملا آپ وہ صفت اختیار کریں جو مجھ میں نہیں ہے, جو مجھ میں نہیں ہے. علم, سخاوت اور یہ سب تو اللہ کی صفتیں بھی ہیں, کہا ایسی صفت کو اختیار کرو جو مجھ میں نہیں ہے. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بایزید بستامی نے پوچھا یا اللہ وہ کون سی صفت ہے جو تجھ میں نہیں ہے؟ فرمایا وہ بندگی ہے اور وہ عاجزی ہے جو مجھ میں نہیں ہے, اسے تو اختیار کر, میں تجھے اپنا قرب عطا کر دوں. کیونکہ میری صفت ہے الکبریاء, کبریائی, اور یہ میری صفت ہے کبر, میری صفت ہے بڑائی, میری صفت ہے, یہ کسی بندے کو زیبا نہیں ہے.
بندہ بندہ ہے وہ عاجزی کو اختیار کرے. یہ صفت میری ذات میں نہیں ہے. میرا بندہ اگر میرا قرب پانا چاہتا ہے وہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لے. فرمایا میں اسے اپنا قرب عطا کر دوں گا. حضرات گرامی قدر ذرا تصور کیجئے, قرآن نے بات کی ابلیس کی, قرآن نے بات کی فرعون کی, قرآن نے بات کی نمرود کی, حامان کی. وجہ کیا تھی یہ تباہ ہوئے؟ ابلیس سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, تو اس نے کیا کہا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں, میں ان کو سجدہ کروں. تکبر تھا. رب نے نکال دیا, راندہ درگاہ کر دیا. ابلیس نکالا گیا, آج تک دھتکارا ہوا تکبر کی وجہ سے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. رب کے مقابلے میں فرعون نے تکبر کیا. رب نے اس کے حواریوں سمیت اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا, ایک نبی کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا, اور وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, رب نے کمزور ترین مخلوق مچھر کو اس کے ناک میں گھسا کر سر میں پہنچا کر اس کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا کر بتایا کہ اگر میری صفت کے اندر الکبریاء اور ردائی کہ کبریائی میری چادر ہے, اگر میری صفت میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا. آپ نے ایاز کا نام سنا ہے؟ بولیں سارے. چلے سلطان غزنوی والا نہیں, کوئی ایاز کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز, بڑا خاص غلام, خاص مشیر. اتنا قرب تھا سلطان محمود غزنوی کا کہ لوگوں کو اس سے جلن ہوتی تھی, خود وزراء سلطان غزنوی کے, کہ اتنا قرب اس کو بادشاہ کا کیوں مل گیا. ایاز کی عادت تھی وہ دن کے کسی لمحے میں گھر کا دروازہ کھول کر, ایک خاص کمرہ تھا اس کمرے میں چلا جاتا, تھوڑی دیر گزارنے کے بعد واپس آ جاتا. سلطان غزنوی کے وزیروں نے سلطان سے شکایت کی کہ یہ ایاز جو آپ کا خاص غلام ہے اور اس کو بڑا قرب حاصل ہے دربار کے اندر, اس سے پوچھیں یہ لگتا یہ ہے آپ کے مال اور دولت کے اندر خرد برد کرتا ہے, کمرے میں چلا جاتا ہے, خاص کمرہ ہے, کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں, اکیلا جاتا ہے, وہاں وقت گزارتا ہے, ماجرا کیا ہے؟ سلطان نے کہا میں ایاز سے کیوں پوچھوں, خود کمرہ جا کر کیوں نہ دیکھوں کیا ہے اس کمرے کے اندر. سلطان نے جب ایاز کا کمرہ کھولا, ایک صندوق تھا, اس صندوق کے اندر وہ سیدھا پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھیں. تو سلطان نے ایاز سے پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا سلطان بات یہ ہے آپ کے قرب میں آنے سے پہلے میں کسی کا غلام تھا, اس غلامی کے اندر میں یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا, یہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنتا تھا. اب جب کہ میں خاص وزیر ہوں اس دربار غزنوی کا اور آپ کے خاص قرب اور تقرب حاصل ہے, تو میں روزانہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر, اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو دیکھ کر اپنا ماضی یاد کرتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں اپنی اوقات بھول نہ جانا, اپنا ماضی بھول نہ جانا, تکبر میں مبتلا نہ ہونا. یہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اس لیے دیکھتا ہوں مجھے یاد رہے میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں, مجھے کس نے اس مقام پر پہنچایا ہے, یہ عزتوں کے تاج میرے سر پر کس نے رکھے ہیں. تکبر مجھے روا نہیں ہے, کبر غرور اور گمنڈ اور فخر مجھے روا نہیں ہے. تو میں اس لیے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا ہوں, اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کو دیکھتا ہوں, میرا رشتہ میرے ماضی سے جڑا رہے, میں اپنے ماضی کو یاد رکھوں اور اس ماضی کو یاد رکھ کر کہیں تکبر کے اندر, غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں, عاجزی اور انکساری کے اندر ہر لمحہ بسر کروں. کیونکہ زبان مصطفیٰ سے وعدہ ہے جو اللہ کے لیے جھک گیا رب اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی, توجہ فرمائیے آپ نے. آج تکبر اور غرور کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر, جہاں سرکار نے مذمت کی وہاں طریقہ بھی بتایا کہ تکبر سے جان کیسے چھوٹے گی, اور بڑا آسان طریقہ جس کی طرف ہم توجہ, سارے بولے, توجہ نہیں کرتے. پہلا طریقہ سرکار نے فرمایا اگر کبھی دل میں تکبر کا خیال آ جائے, بڑائی کا خیال آئے, غرور کی بو آنے لگے تو کیا کرو؟ فرمایا سلام میں پہل کیا کرو. چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, سلام میں پہل کرو. سلام میں پہل کرنے سے کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا. سلام کا حکم تو ویسے دیا کہ جس کو جانتے ہو نہیں جانتے اس کو سلام کرو, لیکن کہا اگر سلام میں پہل کرو گے یہ تمہاری عاجزی ہے, انکساری ہے, تکبر نہیں پیدا ہوگا. خود نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, نماز پڑھا کر سرکار مسجد نبی سے نکلتے, چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے, سرکار انتظار نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھے سلام کریں, حضور پہلے جا کر ان کو سلام کیا کرتے. فرمایا سلام کیا کرو.
سلام سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات سرکار نے فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا رب تمہارے دل سے تکبر کی بو ختم کر دے گا، غرور اور گمانڈ اور فخر کو ختم کر دے گا۔ فقراء کے پاس، مساکین کے پاس، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ تیسری بات سرکار نے فرمایا خاندانی نسب اور خاندانی فضیلت پر کبھی فخر نہ کرنا، کیونکہ رب کے نزدیک فضیلت کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ خاندانی نسبتیں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ آج ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں نا، 2 آدمی لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کہتا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمی لڑے، ذرا توجہ کیجئے، 2 آدمی لڑے اور لڑائی کے دوران ایک دوسرے سے کہنے لگا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا 9 پشتیں اس نے اپنی گنوا دی، 9 پشتیں گنوا کر کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا جا کر اس سے کہیں یہ جن نسبتوں پر اور جس خاندان پر فخر کر رہا ہے وہ 9 پشتیں جو اس نے گنوائی ہیں وہ پہلے ہی جہنم میں ہے اور 10واں ساتھ کے بھی جائے گا، کیونکہ اسلام کہتا ہے خاندان پر اور تفاخر نہیں ہے۔ آج عالم کا بیٹا جاہل بھی ہو تو وہ کہتا ہے میں سارے بولے عالم ہوں، پیر کا بیٹا جاہل بھی ہو لیکن وہ گدی نشین ہے، وہ داڑھی منڈا بھی ہو اور شریعت کے اسرار و رموز نہ بھی جانتا ہو، تصوف کی الف بے سے واقف نہ ہو، اگرچہ اس پیر کے خلفاء میں کئی علماء ہوں، شیوخ القرآن ہوں، مفتی ہوں، شیوخ الحدیث ہوں، صوفیاء ہوں، لیکن پیر کا بیٹا بس پیر ہے، وہ کیسا بھی ہے، اس لیے کہ پیر ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے گھٹی پر بٹھایا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ خاندانی نسبتیں کچھ نہیں ہے، اصل چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اور شیخ سعدی نے تو ایک لطیفہ لکھا، آپ فرماتے ہیں ایک بندے سے تعارف پوچھا تیرا تعارف کیا ہے، اس نے کہا پیدرم سلطان بود، فارسی کا لفظ ہے، کہنے لگا میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں پوچھنے والے نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا تو کیا ہے، پھر کہنے لگا پیدرم سلطان بود، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ کہا وہ تیرا باپ بادشاہ تھا تو کیا ہے؟ تو آج یہی بات ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ عالم تھا، تیرا باپ پیر تھا، تیرا باپ لیڈر تھا، تو کیا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کس خاندان سے ہو، بلکہ اگر کہیں خاندانی فخر آ جائے تو یہ دیکھنا کہ رب نے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ سارے انسان تو ایک مادے کے قطرے سے پیدا کیے گئے، تو فرمایا اس بات کو سوچ لینا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جب کبھی تکبر دل کے دروازے پر دستک دے تو اس کا علاج یہ ہے اپنے کام خود کیا کرو۔ توجہ فرمائیے آپ نے، نبی علیہ السلام تو اپنے جوتے بھی خود بولے سارے، سرکار نے بکریاں بھی چرائی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کبھی کھانا پکاتی تو حضور سبزی کاٹنے میں بھی ساتھ، گوشت کاٹنے میں بھی ساتھ حضور، کپڑوں کو بعض اوقات پیمنٹ کی ضرورت ہوتی تو حضور خود پیمنٹ بھی لگا لیتے۔ تو فرمایا اپنے کام خود کیا کرو، عادت ڈالو، عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ لیکن ہم تو پانی کے گلاس پینے کے لیے بھی تیار، وہ بھی بیگم کو یا بچوں کو آواز دینی ہے کہ لا کر یہیں پکڑا دو۔ تو فرمایا اپنا سامان خود اٹھایا کرو، اس سے تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تکبر نہیں آئے گا۔ اپنا سامان خود اٹھایا کرو، کام خود کیا کرو۔ اب آپ کی توجہ ہو تو ایک مثال دوں، مثال بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا آپ نے، ہاں جی، وقت کا وہ بادشاہ کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دور خوشحالی کا ایسا دور ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے سارے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا، اتنا خوشحالی کا دور ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے اور بڑے پاورفل حکمران ہیں، اور بعد نے ان کو 5واں خلیفہ راشد لکھا، اور بعد نے کہا یہ 6ٹھے خلیفہ راشد ہے۔ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن ہے، اور کہا 6ٹھے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ان کا اتنا سنہری دور تھا، لیکن کمال کیا تھا؟ مجلس سجی ہے عمر بن عبدالعزیز کی، لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ ٹمٹمانے لگ گیا، چراغ بجھنے کے قریب تھا، آپ کے پاس مہمان ہیں۔ ایک مہمان اٹھا، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر چراغ درست کر دوں؟ فرمایا نہیں، میں خود جاؤں گا۔ دوسرا مہمان کہتا مجھے اجازت دے، فرمایا نہیں، میں خود جاؤں گا۔ اب پاس غلام سو رہا ہے، خادم سو رہا ہے، مہمان کہتا ہے غلام کو اٹھا دوں؟ فرمایا نہیں، میں خود جاؤں گا۔ آپ خود اٹھ کر گئے،
چراغ کے اندر تیل بھی ڈالا، بتی کو درست کیا، واپس آئے اور واپس آ کر اپنے مہمانوں سے کہنے لگے، فرمایا ایک بات تو بتاؤ، میں چراغ درست کر کے آیا، اپنا کام کر کے آیا، یہ بتاؤ جب میں اٹھ کر گیا تو تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب میں واپس آیا تو تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا. میری ذات کے اندر کوئی فرق تو نہیں پڑا. میں جب اٹھ کر گیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، واپس آیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا. آج تو کوئی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو عبادت کا حیضہ، علم کا حیضہ، مال کا حیضہ، تکبر، گھمنڈ، غرور. حالانکہ بغداد کی جامع مسجد کے اندر اعلان ہو. اعلان کیا ہوا؟ کہا جتنے نمازی مسجد کے اندر موجود ہیں تم میں سے سب سے زیادہ جس کی ذات میں عیب ہے وہ بندہ اٹھ کے مسجد سے باہر چلا جائے. اور اس مسجد کے اندر سید الطائفہ داتا صاحب کے دادا مرشد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے یہ اعلان سنا مسجد کے اندر سب سے گندا آدمی جس کی ذات میں عیب ہی ہے میں اٹھ کر باہر چلا جائے. جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے چھلانگ ماری مسجد سے باہر نکل گیا. میں نے کہا مجھ سے گندا بھی مسجد میں کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے عیب، میرے گناہ، میری نافرمانیاں اتنی ہے. وہ جنید جس کی ساری راتیں نوافل میں گزرتی ہوں، دن بھی عبادت میں گزرتے ہوں، وہ کہتے ہیں رب کے لیے اس طرح جھک جاؤ، میں کو مار دو، انا کا قتل کر دو، رب کے لیے جھک جاؤ، رب تمہیں وہاں عزتوں کے تاج پہنائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے. لیکن لیکن کیا کیجئے حضرات، ہم نے تو مدینہ طیبہ میں بعد پیروں کو اس طرح دیکھا، وہاں بھی ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں، وہاں بھی مرید آگے پیچھے. وہ بارگاہ جہاں کہا جنید و با یزیدی جا، نفس گم کردمی آیا جنید و با یزیدی جا، کہ یہاں تو جنید اور با یزید بستامی جیسے سانس لینا بھی بھول جاتے ہیں. اس بارگاہ کے اندر بھی تکبر کرتے ہوئے دیکھا. امام غزالی کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ حرم کعبہ میں سواری پہ بیٹھ کے آیا، اس کے آگے پیچھے لڑکے تھے، وہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگا کر راستہ بنا رہے تھے. اسی نوجوان کو میں نے بغداد کے اندر دیکھا، بال اس کے بکھرے ہوئے، پاؤں سے ننگا، لباس پھٹا ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جہاں جھکنا چاہیے تھا وہاں میں نے تکبر کیا تو رب نے مجھے وہاں ذلیل و رسوا کیا جہاں لوگوں کو مقام ملتا ہے، جہاں سے عزتیں ملتی ہیں. تو فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. ایسا ہو نہیں سکتا جو بندہ خدا کے لیے جھک جائے رب اس کو بلند نہ کرے. ایسا توجہ ہے آپ کی؟ اس طرح کے موضوعات ہم کم سنتے ہیں نا. ذرا حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا، چرچے جس کے عرش پر. جواب کیا اس کا؟ ابو بکر ابو بکر. چرچے جس کے ابو بکر. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نعرہ دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، اس نعرے کے پیچھے حدیث رسول ہے. جبریل امین ہے سرکار کی بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا پیغام سنایا جا رہا ہے. سامنے سے حضرت صدیق اکبر گزرے. جبریل نے کہا حضور یہ ابو بکر ہے نا؟ فرمایا جبریل تم جانتے ہو؟ فرمایا حضور یہ مدینے والے اتنا نہیں جانتے جتنا فرشتے جانتے ہیں. یہ عرش والوں میں اتنے مشہور ہیں کہ زمین پر اتنے مشہور نہیں ہے، ان کی شہرت وہاں پر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں چرچے جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر. پھر ایک اور روایت سنیے، جبریل حاضر ہیں حضور کی بارگاہ میں، سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری گزرے. جبریل امین نے پوچھا حضور یہ ابو ذر ہیں؟ فرمایا جبریل تم بھی جانتے ہو ابو ذر کو؟ فرمایا حضور جانتا ہوں، اس لیے کہ شاید زمین والے ان کو اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والے جانتے ہیں. عرش والوں میں ان کے بڑے چرچے ہیں، بڑا تعارف ہے. تو فرمایا جبریل ذرا وجہ بھی تو بتاؤ، ابو ذر عرش والوں میں کیوں شہرت ہے؟ کہا ان کی 2 خصوصیات ہیں، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. ان کی 2 صفتوں کی وجہ سے فرشتوں کے اندر ان کے چرچے ہیں اور فرشتوں کے اندر ان کا شہرہ ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا ایک تو ان کی وجہ شہرت یہ ہے یہ سورہ اخلاص بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے رب کے فرشتوں کے اندر بھی ان کے چرچے ہیں. اور دوسری خوبی جس کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے کہ ان کی ذات میں عاجزی اور انکساری بڑی ہے. رب نے ان کی عاجزی دیکھتے ہوئے ان کو یہ مقام عطا کیا. زمین والے ان کو اتنا نہیں جانتے جتنا عرش والوں میں ان کا تعارف ہے. پتے پتے پھول پھول، پتے
توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ابو الحسن کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا، بغداد کے ایک ولی کامل، بغداد کے ولی کامل۔ وہ جب بغداد کے تھے اس وقت وہ روز بغداد میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ آج میری روح نے حضور کی قبر پر حاضری دی ہے، آج میری روح روضہ رسول پر حاضر ہوئی اور آج میری روح نے حضور کی قبر انور پر حاضری دی ہے۔ بڑا عرصہ تڑپتے رہے اور جب بلاوا آیا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ اب ذرا توجہ رہے، عاشقوں کا انداز دیکھیے۔ مدینہ طیبہ میں واجہ رسول پر حاضر ہوئے اور کہا سرکار میں آپ کا غلام جب بغداد میں تھا، بغداد سے روز میری روح آ کر یہاں حاضری دیا کرتی تھی، روز میری روح یہاں آ کر آپ کے در پر سلامی پیش کرتی تھی۔ اب تو میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اب تو میں خود آیا ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور ایک تمنا ہے وہ پوری ہوگی تو جاؤں گا۔ سبحان اللہ کہے، میں اگلی بات کروں۔ حضور ایک تمنا ہے وہ پوری ہوگی تو جاؤں گا۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا حضور اپنی قبر انور سے ہاتھ نکال کر مجھ سے ہاتھ ملائیں گے تو تب واپس جاؤں گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اور حق میں نبوت۔ سرکار میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکال کر مجھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں اگر دل میں یقین ہو، آنکھوں میں صداقت ہو، سینے میں طلب ہو تو ایسا نہیں ہوتا وہ تڑپائیں، وہ آ ہی جاتے ہیں اور تمناؤں کو سن ہی لیتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے آل زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جب کہا کہ حضور قبر انور سے ہاتھ نکالیں گے، آپ کے دست بوسی کروں گا، ہاتھ چوموں گا تو واپس جاؤں گا۔ 90,000 لوگوں نے دیکھا سرکار کی قبر انور سے دست مصطفیٰ باہر آیا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کا ہاتھ کیا تھا؟ پورا مدینہ نور سے جگمگ کر رہا۔ اب سنیے، شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں جب یہ حاضری ہو گئی، کتنا بڑا اعزاز ہے، سارے بولو ذرا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہاتھ قبر رسول سے باہر آ گیا، ہاتھ ملایا سرکار نے۔ وہ تو کسی کو بات کا جواب دے دیں تو اس کے سر پر عزتوں کے تاج سج جاتے ہیں، یہاں تو دست رسول باہر آیا۔ فرماتے ہیں جب میں چلا نا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا احمد کبیر رفاعی کیا عزت پائی ہے تو نے، کیا مقام پایا ہے؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا فرشتے بھی رش کر رہے ہیں، آج تو فرشتے بھی تیری قسمت پر رش کر رہے ہیں، نبیوں کے حبیب کا ہاتھ باہر آیا ہے، تجھ سے ہاتھ ملایا۔ اب شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں دل کے کسی کونے میں تکبر نے دستک دی، فخر نے دستک دی، گمنڈ کی، غرور کی بو آنے لگی کہ دیکھو مجھے کیا اعزاز ملا۔ فرماتے ہیں جب میں نے محسوس کیا کہ تکبر پیدا ہو رہا ہے، فرماتے ہیں میں فوراً مسجد نبوی کے قرب میں ایک مسجد کے دروازے پر جا کر دروازے پر لیٹ گیا اور میں نے لوگوں سے کہا مسجد میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ مجھ پر پاؤں رکھ کر مجھے روند کر مسجد میں نہیں جاؤ، تاکہ وہ تکبر اور غرور جو میری ذات میں پیدا ہوا اعزاز رسول کی وجہ سے وہ تکبر ختم ہو جائے۔ اعزاز تو بہت بڑا ہے لیکن جس نبی نے اعزاز بخشا ہے اسی نبی کی زبان سے وعدہ ہے کہ قرآن کا وعدہ ہے اور صاحب قرآن کا وعدہ ہے، تم اللہ کے لیے جھک جاؤ، رب تمہارے سر پر عزتوں کے تاج سجا دے گا۔ وما علینا الا اللہ۔